بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی دوستو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں نہ بتاؤں میں جس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی جو لوگوں کے ساتھ میں نرم مزاجی سے پیش آتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اتنی اچھی صلاحیت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا مقام بتایا، جیسے قرآن نے بھی ہر ایک کا مقام بتایا، ماں باپ کا بھی مقام بتایا، خالہ کا بھی مقام بتایا، پھوپھو کا بھی مقام بتایا، بھائیوں کا بھی حق اور مقام بتایا۔ اور کس کے گھر میں جانے کا ہے اور کس کے گھر میں نہیں جانے کا ہے، اور کس سے نکاح حلال ہے کس سے نکاح حرام ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگی ایک امانت ہے جو اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو انسان کو اور جنات کو پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اخلاق والا بھی بنایا، باصلاحیت والا بھی بنایا، نرم مزاج بھی بنایا، سخت مزاج بھی بنایا، کہ اسی لیے آپس میں آدمی گفتگو کرے تو اخلاق سے، نرم مزاج سے۔ نرمی اللہ کو بھی پسند ہے، رسول کو بھی پسند ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام اتنا پاک مذہب ہے، یہ گارنٹی والا مذہب ہے جنت میں لکھ جانے والی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کر جن حکموں پر چلنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، جیسا کہ نماز پڑھنے کا قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، لیکن وہ طریقہ نماز کو قائم کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کر آئے، بلکہ آپ نے
بول کر نہیں عمل کر کر بتایا۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوری زندگی دین پر عمل کر کر بتایا، تقوی اختیار کر کر بتایا، اللہ سے ڈر کر بتایا۔ اس طریقے سے اگر زندگی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو گے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق تھے لوگوں کے ساتھ میں، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ میں بھی اپنا بدلہ، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے یہ امت کو سکھایا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی ہوتے تو لوگ ان سے بھی آپ بدلہ نہیں لیتے، انہیں بھی دین کی دعوت دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کے سے پکڑ پکڑ کر دور کرتا ہوں، کھینچتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین پیش کیا۔ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے برا اور بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، پھر چلے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے برا اور بھلا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چاچا تھے، تو آپ نے جا کر ابو جہل کو بھی سخت سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے میرے بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، میں نے ابو جہل کو سخت سنایا، اب تو خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چاچا، میں تو جب خوش ہوں گا اگر آپ اسلام میں داخل ہوگے۔ کتنے پیارے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو دشمن سے بدلہ لینے پہ آپ خوش نہیں ہو رہے ہیں، ایمان لانے پر خوش ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی چچا تھے، محبت تھی۔ آپ کو جس نے شہید کیا، آپ کو جس نے قتل کیا، آپ نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے چاچا کو قتل کیا، پھر بھی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں، پھر بھی آپ مجھے ایمان کی طرف بلاتے ہیں۔ کیسے فکر فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو جہنم سے بچانے کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے قتل کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام میں آنے کے بعد میں سب گناہ معاف ہے، اسلام سے پہلے جو تم نے گناہ کیا اسلام قبول کرنے سے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو آپ کے چاچا یاد آ جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے بیٹھا کرو۔ آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ان کو دعوت دی، دعوت دے کر جنت کا مستحق بنا دیا۔ یہ اخلاق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے کریم اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا واقعہ تو ہم سنتے رہتے، جب جا کے تینوں سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تینوں بلکہ قبول کرنے کے بجائے آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے، قبول نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ ہی ملے تھے جو اللہ آپ کو نبی بنا کر بھیجے، اور کسی نے کہا نعوذ باللہ اگر آپ واقع نبی ہے تو میں انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں ہے، اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ بہرحال اس طریقے کے جوابات دیے، لیکن آپ نے کبھی بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ یہاں تک کہ جوابات تو میرے بھائی اور دوستو
یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا، آپ کو پتھر مارتی، آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، تب بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ جب ایک جگہ اطمینان سے بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ایک فرشتہ ہے جو پہاڑوں کی خدمت اس کے لائق ہے۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے تو دونوں درمیان کے پہاڑوں کو میں ملا دوں اور یہ سب درمیانی میں کچلے جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں دی بلکہ دعا دی، دعا کری کہ یا اللہ یہ تو نادان ہیں، ان کے اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے نسلوں کے اندر سے ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان والے ہوں گے، تیرے حکموں پہ چلنے والے ہوں گے، میرے طریقوں پہ چلنے والے ہوں گے۔ یہ دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی دوستو ایک غزوے کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ثقیف کے لیے آپ بدعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ بنی ثقیف کو ہدایت دے دے۔ یہ تھی آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں بھی یہ پیارے اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو جہل کتنے ظلم کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا ستاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے الگ الگ طریقے ڈھونڈتا تھا، الگ الگ مشورے بٹھاتا تھا۔ قریش کا سرداروں میں سے سردار تھا، مکے کے طاقتور آدمیوں میں ایک طاقتور آدمی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ہدایت نہیں دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کئی مرتبہ دعوت دی، اللہ کے حکموں پر کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا، اپنے رسول ہونے کی دعوت دی، لیکن اس نے مانا نہیں۔ جس نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، تاریخ گواہ ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں بھی ذلیل کیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل بھی نہیں مارا، اللہ رب العزت نے ابو جہل کو بھی دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں بھی ذلیل کیا۔ ابو لہب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اسلام قبول کرنے کے بجائے اسلام سے دور رہا، اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں قافلوں میں حج کے موقع پر جا کر دعوت دیتے یہ بھی پیچھے جاتا اور لوگوں کو بہکاتے رہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے۔ میرے بھائی و دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سچی محبت فرمائی، صحابہ پر محنت کر کے بتایا، اور صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت فرمائی۔ صحابہ کے بھی کتنے پیارے اخلاق تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں کسی کو کچھ کہہ دیا، غالباً اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ کہہ دیا، وہ اللہ کے نبی پھر کہہ کر پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، پھر اس سے وہ آدمی سے بلا کر کہنے لگے مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی دور خلافت میں ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ عمر تم سے کسی نے میرے پر ظلم کیا، آپ بدلہ دلا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا، پھر اپنے آپ پھر بلا کر اسے کہنے لگا مجھے بدلہ لے لیجئے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے عمر، اللہ نے تجھے لوگوں کا خلیفہ بنایا، جب ایک آدمی آ کر تجھ سے کہتا ہے کہ بدلہ دلا دیجئے تو اسے سخت الفاظ کہتا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی و دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے امت کے ساتھ میں، لوگوں کے ساتھ میں جیسے اللہ کے نبی نے تربیت دی تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اس طریقے سے عمل کر کر بتایا۔ اتنے بڑے خلیفہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، سادگی کا عالم دیکھو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب لشکر روانہ ہو رہی، ابوبکر رضی اللہ عنہ
حضرت اسامہ غالباً اونٹنی یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آپ پیدل چل رہے ہیں. کہنے لگے اسامہ امیر المومنین. حضرت آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیتے اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں عمر کو مدینے میں روک لوں. امیر المومنین ہیں تب کے لشکر کو روانہ کر رہی ہیں. جس لشکر کو اللہ کے نبی نے طے کیا تھا اسامہ رضی اللہ عنہ کو، یہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے. میرے بھائی اور دوستو، کتنے اخلاق کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کتنی اخلاق سے پیش آتے تھے. جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کو روانہ کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ کے ساتھ میں چلے تھوڑی دور. آپ نے فرمایا اے معاذ، تم یمن جا رہے ہیں، وہ یمن والے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور انہیں ایک اللہ کی دعوت دینا اور میرے نبی ہونے کی دعوت دینا. جب یہ قبول کر لیں گے تو اللہ کے نبی کیسا فرما رہے ہیں، کیسے طریقہ بتا رہے ہیں امت کو. یہ حضرت معاذ بن جبل ان کے واسطے نہیں تھا، پوری امت کے لیے ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ اس بات کو قبول کر لے تو انہیں پھر نماز کی دعوت دینا. کتنی پیاری بات میرے بھائی اور دوستو. پھر اگر تمہاری یہ بھی بات مان لے نماز کی کہ دن صبح اور شام 5 نمازوں کو قائم کرنے کی دعوت دینا، اگر یہ بھی تمہاری بات کو مان لے تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ، امت کو ایک ایک حکمت کر کے بتایا. دین اخلاق سے پھیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے اخلاق تھے. بنی ثقیف کے لوگ کہتے ہیں ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ابتدائی میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انسانوں میں زیادہ بغض ہمیں اللہ کے نبی سے تھی، کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے. اللہ کے نبی حق کی دعوت دیا کرتے تھے. جب ہم اللہ کے نبی سے ملے تو ہمیں دنیا میں پورے انسانوں میں سب سے زیادہ نبی سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی. کیا اخلاق والے اللہ کے نبی. ہر ایک کو اخلاق سے دعوت دینا سکھایا. ایک ایک چیز امت کو اللہ کے نبی نے بتا دیا. استنجا کا طریقہ تک اللہ کے نبی نے بتا دیا. چھوٹے سے بڑے عمل تک اللہ کے نبی نے بتا دیا. تم اس طرح عمل کرو گے تو اللہ راضی، میں راضی اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. میرے بھائیو دوستو، اسی لیے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی کو لائے. زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا. اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا تجارت کیسی کی جائے. تجارت کے ساتھ میں فرمایا کہ جب آدمی کوئی مال خرید کر لے کر جاتا پھر وہ واپس لا کے دیتا، واپس لینے پر کتنا بڑا ثواب رکھا. اجر سے خالی نہیں ہے. صحابہ تجارت آخرت بنانے کے لیے کرتے تھے. آج ہم تجارت دنیا اکٹھی کرنے کے لیے کرتے ہیں. صحابہ کی تجارت میں کتنا فائدہ تھا. ان کی تجارت سے لوگ، ان کے اخلاق، ان کی تجارت، ان کے معاملات سے دیکھ کے لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے، کیونکہ نیت یہ تھی کہ اس سے دین پہلے دنیا کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بااخلاق بنایا، باصلاحیت والا بنایا تھا. پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے ان پر محنت کی تو پوری دنیا کے اندر اللہ نے چمکا دیا. جب یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول ہو گئے تو ساری دنیا ان کی ہو گئی.
جہاں کہیں جاتے کہتے کہ ہم جیسے ہو جاؤ، زبان بھی نہیں جانتے تو یہ کہتے تھے ہم جیسے ہو جاؤ، ہم جیسے اعمال کرو، ہم جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہم ویسے اعمال کرتے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور ہر نبی، ہر صحابہ کو اللہ کے نبی نے مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کتنی مشقتیں برداشت کی اس دین کی خاطر، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا۔ یہ بولنا آسان، سننا آسان ہے، لیکن تب بھی ایک اللہ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جب گزر ہوتا اللہ کے نبی انہیں تسلی دیتے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خرید کر آزاد کیا۔ پھر اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، مسجد نبوی کے مؤذن بنے، سب سے پہلے مؤذن۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی سے بےحد محبت تھی انہیں، اس جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اب انہوں نے دور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور تھا، اب انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے دمشق جانے کا ارادہ کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ بلال، تو ایسے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے مدینے میں رہ کر اذان دیا کرو۔ حضرت بلال نے فرمایا، ابوبکر اگر تم مجھے اس بات سے حج جتاتے کہ تم مجھے خرید کر آزاد کیا کہ میں تمہاری بات سن لوں، یا مجھے تم آزاد چھوڑ دو گے، تو حضرت ابوبکر نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، آپ نے یہاں سے دمشق چلے گئے۔ اس کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال یہ کیا بات ہے، ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ جب حضرت سیدنا بلال جب مدینے آئے، عرصے کے بعد میں آپ کے لاڈلے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی گزارش کی۔ جیسے اذان دی، مدینے میں لوگوں کے اندر کوہرام مچ گیا، لوگ روتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سننے میں کانوں میں پڑ گئی، کیا منظر تھا ہوگا وہ۔ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے صحابہ، اللہ کے نبی سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر جدا ہو گئے۔ جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتبو کرنے کا حکم دے کر بھیجا۔ صحابہ اپنے سینے میں قرآن اور حدیث کو لے کر جب نکلے تو ساری دنیا کے اندر دین کا بول بالا مچا دیا، کیونکہ پورے کے پورے دین پر آ گئے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جیسا فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیا ایمان تھا وہ لوگ کا، کیا تقویٰ تھا وہ لوگ کا، اپنے تقوی اور اپنے ایمان میں ٹھس سے اور مس نہیں ہوتے تھے۔ جنت کی جیسی خبر سنائی گئی تھی، جنت ان کے سامنے رکھ دی تو ہو بہو ویسے ہی وہ جنت کو پاتے تھے۔ جہنم کے وعیدوں کی جو خبر سنائی گئی تھی، ان کے سامنے جہنم لا کے رکھ دی جاتی تو ہو بہو ویسے ہی پاتے تھے۔ یہ تھی صحابہ کی، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دین کا پیغام دیا، پوری انسانیت کو جہنم سے بچنے کا پیغام دیا، کہ وہ 50,000 برس کا دن آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ یہاں پر 50-60 سال کی زندگی، لیکن آخرت کا دن ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن، کتنی بڑی مشقت کا دن ہوگا وہ۔ اللہ جس کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کریں گے وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی بتایا، انسانیت کو یہی بتایا آپ نے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت ہوگا،
کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، یا اللہ قرآن اور حدیث پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو نیک اور ماں باپ کی فرما بردار بنا دے، اور ہر اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا اللہ تہجد کی نماز پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے جماعت کے ساتھ میں، اور امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ میں پڑھنے والا بنا دے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، آمین الحمدللہ۔